وہ پورا ہو گیا. اور انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پر قرآن مجید و فرقان حمید میں جو وعدہ ہے اللہ کا اس پر یقین کرتے ہوئے آج کہتا ہوں انشاءاللہ کہ وقت آئے گا امریکہ کے ٹکڑے ہو کر افغانستان کی سرزمین افغانستان کی سرزمین امریکہ کا قبرستان بن سکے. یہی عزم سے جاری رہا. ہمارے غیور مسلمان بھائی باہر ان کو ہماری اخلاقی مدد کی ضرورت ہے. مجاہدین کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے. اور جس وقت وہ کہیں گے مجاہدین کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ العزیز افغانستان کے لیے اس جہاد کے لیے ہم جان کی اور مال کے قربانی لگانے کے لیے وہاں مجاہدین موجود. لیکن جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. جو لوگ خیموں میں پڑے ہوئے اور بغیر خیموں کے آسمان کے سائے بھرے پڑے ہیں ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ اپنے مال سے اپنے اس مال سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے کپڑوں سے کمبل سے دواؤں سے کھانے پینے کی اشیاء سے ان کی مدد کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے. تو ایک وقت وہ تھا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں وہاں پڑھتے ہیں. ایک شخص آتا ہے اس نے کہا انا من بنی سلیم, میں بنی سلیم سے قبیلہ بنی سلیم اور اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ رنگ میرا صاف نہیں سانولا رنگ ہے اس لیے رشتہ دے کر جہاں جاتا ہوں منع کر دیتے ہیں ٹال دیتے ہیں. تو حضور فرمائیے اب کیا کروں تو پھر تمہیں بتا دیا وہ فلاں شخص جو ہیں رئیس شہر ہیں ان کا مقام تمہیں دیکھا اور حضور دیکھا جاؤ اور اسے کہنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجا ہے آپ کے یہاں لڑکی موجود ہے اور میں رشتے کے لیے حاضر ہو گیا. میں حاضر ہوں. یہ وہاں پہنچے منور شریف نیمے شہر کے کنارے ان کا مکان تھا. صاحب حیثیت آدمی تھے صاحب قبیلہ اور بزرگ. یہ وہاں گئے سلام و دعا کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آگے تشریف کریں. تو اس طرح سے آپ تشریف آئے کیسے حضور نے بھیجا کچھ مالی مدد وغیرہ چاہیے تو میں حاضر کروں. نہیں مالی مدد وغیرہ کچھ نہیں. یہ ارشاد فرمایا ہے میں شادی کرنا چاہتا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا فلاں گھر چلے جاؤ وہاں جا کے رشتہ دے دو. میں تو حضور نے بھیجا. انہوں نے ابھی بات چیت جو ہو رہی تھی اوپر گھر والے سن رہے تھے. بڑے بڑے مکانات نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا اچھا میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوں گا تو پھر حضور سے ملاقات شہر کی زیارت حاصل کروں گا تو میں عرض کر دوں گا. حال دیا یہ بیچارے وہاں سے اٹھ کے چلے. لڑکی نے اوپر سن لیا تھا اس نے بلایا وہ کہا ابا آپ نے ان کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے رنگ کی وجہ سے آپ نے ان کو واپس کر دیا. ٹھیک ہے کم حیثیت کی وجہ سے آپ نے ان کو واپس کر دیا. لیکن آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون آیا تھا یہ دیکھیے کس نے بھیجا. جنہوں نے بھیجا تو ان پر جان کے قربان ان پر مال بھی قربان اور ان پر میں بھی قربان. اب آپ فوراً مسجد نبوی پہنچ جائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے حق میں کوئی آیت اتر جائے کتاب آئے عذابیدہ دیا جائے. آپ نے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے کو ویسے واپس بھیج
یہ بڑے تھوڑے مسجد نبوی میں پہنچے. ادھر وہ پہنچ چکے تھے, ادھر یہ پہنچے. ابھی تو شروع نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ, جو آپ نے حکم فرمایا تھا میں اس کی تعلیم کے لیے حاضر ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بشاشت سے چمک اٹھا. اس ایسے بزرگ کے پاس تھے, اس نوجوان کے پاس تھے, مگر پورے نہیں تھے. میلے کے پیسے, شادی کے اخراجات جمع کیا تھا. 2-4 آدمی سے پیسے دے کر بزرگ دیے, کہا جلدی سے تیاری کرو, آج شام کو اس کو کرو, آج شام کو عصر کے بعد تمہارا نکاح ہے, مسجد نبوی میں آ جاؤ. وہ گئے بازار میں چیزیں خریدنے کے لیے گئے, سامان خریدنے کے لیے گئے, دلہن کے لیے, اپنے لیے پیسہ تھا, کچھ اپنا جمع تھا, کچھ حضور نے عطا فرمایا برکت, کچھ اور صحابہ نے دیا, برکت ہو گئی. پہنچے محدثین کہتے ہیں جیسے ہی وہاں پہنچے بازار میں چیزیں خرید رہے تھے, آواز آئی. اور اس زمانے مدینہ مکہ کے حالات بڑے خراب تھے اس اعتبار سے کہ ہر وقت کافروں کا خطرہ, ہر وقت جنگ کا, دیش کا, ہر وقت مظاہروں کے استعمال ہوتے تھے. اپنے درکار کے حالات چھوڑنے کے لیے تیار رہتے تھے اور ان کی چوری میں آتی رہتی تھی. مسلمانوں کا مال اور سامان لوٹ کر چلی جاتی تھی, باہر سے باہر آتی تھی, حملے کر کے. اسی وقت اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے مجاہدین فلاں میدان میں جمع ہو جائیں, کافروں نے حملہ کر دیا. اس شہر مدینہ پر کافروں کا